صفاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوحه صادق الأسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الوكيل الربيع الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور حضرات اکرامی قدر ہماری گفتگو آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اسی آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیتے ہوئے مطلع گفتگو قرار دیتے ہوئے میں نے ایک فکری عنوان قائم کیا کربلا تجلی گاہ ولایت. جو کچھ مجھ سے ممکن تھا میں نے عرائض کو آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا رہا. کرم ہے مالک کا، کرم ہے شہزادی کا کہ اس نے اس منبر سے، اس عزاخانے سے مسلسل شرف خدمت عطا کرتی رہی ہے. اور زمانہ کیسا گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. 2005 سے میں مسلسل آ رہا ہوں اور ایک سال ایسا تھا جس میں جنوری میں محرم آیا، پھر اسی سال کے آخر میں دسمبر میں محرم آیا. تو آپ گن لیجئے ایک سال درمیان میں کرونا کی وجہ سے نہ آ سکا، مگر اس میں بھی میں لائیو آپ سے مخاطب تھا. تو یہ نوکری اور یہ خدمت، یہ میری شرف ہے، یہ دعائے فاطمہ. دعائے فاطمہ سے آج میں یہاں ہوں اور آج کی تاریخ دعائے علی کی گفتگو کرنا ہے. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے
جو صاحبان ایمان کو ظلمات کے سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ولایت یعنی حاکمیت، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی نگرانی۔ تو اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، وہ اپنی ولایت کے ذریعے، جو اس نے اپنی ولایت کو رسول کو عطا کیا، رسول نے اپنے بعد علی کو مولا قرار دیا۔ یہ سلسلہ امامت قرآن کریم کے ذریعے کاروان بشریت کی ہدایت کرتے ہیں۔ انہیں اس لیے منتخب کیا پروردگار عالم نے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا چاہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ خدا ولی ہے، کافی ہے، پھر رسول کو اور صاحبان عام کو ولی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ وہ ولی ضرور ہے، مگر پریکٹیکل لائف میں وہ ہمارے درمیان میں آ کر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خداوند کریم کی ذات جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ اب اس نے اپنے ارادے کو ان کے حوالے کیا جنہوں نے اپنے دل کو خدا کے لیے خالص بنا لیا۔ یہ وہی سوچتے ہیں جو خدا ارادہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دو جگہ یہ آیت کا حصہ ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کچھ ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جو کچھ نہیں چاہتی ہے، وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حصے کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قلوب الائمۃ موردا لارادتہ اذا شاء اللہ شیئا فشاؤہ۔ پروردگار عالم جب کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ائمہ اطہار کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی قلوب ائمہ مسکن ارادہ الہی ہے، قلوب ائمہ تجلی گاہ ارادہ الہی ہے، قلوب ائمہ منزل ارادہ الہی ہے۔ کرنا وہ چاہتا ہے اور وہ خود آ کے نہیں کر سکتا، لہذا وہ ان کے دل میں ارادہ ڈال دیتا ہے، یہ کر گزرتے ہیں۔ یہی سے بات معلوم ہو گئی ہے کہ جب ایک فقیر آ کر اللہ کے گھر پہ یہ کہہ کے واپس لوٹ رہا تھا، خدا تو گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ علی تو وہ ہے، اگر حالت نماز میں تیر بھی نکال لی جائے تو علی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ علی فقیر کی آواز پر کیسے ہاتھ کو بڑھا دیا اور زکات دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس علی کو جسم سے تلوار نکالنے پر پتہ نہ چلے، وہ علی آواز فقیر کیسے سن لیا؟ مطلب یہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں وہ کچھ نہیں چاہتی، وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کے گھر پہ آیا تھا، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا تھا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ قدرت کو پسند نہیں ہے کہ کوئی فقیر میرے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹے، اب وہ دینے کا ارادہ کیا تو علی کے دل میں ڈال دیا، ید اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے بعد صفا و مروا ہے۔ صفا و مروا سے تھوڑے فاصلے پر پروردگار عالم آپ کو زیارت عمرہ حج دے۔ دیکھیں کہ وہاں پر ہے، وہاں روزانہ جاتے تھے رسول اللہ، اس پہاڑی پر جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو 40 سال عام فیل کے ہو گئے، یعنی رسول کی عمر کے 40 سال ہو گئے، علی ساتھ ہے۔ تو وہاں پر
پہلی مرتبہ قرآن کی وحی نازل ہوئی سورہ اقرا، اس لیے آیت توحید کے نفاذ کے نصاب کا نام ہے. ہمارا مذہب توحید ہے. توحید کے نفاذ کے نظام کا نام ولایت ہے. تو عزیزان محترم، ولایت کا سمجھنا بہت ضروری ہے. مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی اولیاء خدا جنہیں اللہ نے ولی کیا، بنایا، وہ ایسی ہستیاں ان کا دل رضائے رب سے لبریز. جنگ خندق میں جہاں پر ابن عبداللہ فارس یلیل بہت بڑا نامی گرامی پہلوان جنگ خندق میں آتا ہے. حل بن مبارز کون ہے؟ تمام اصحاب پیغمبر ہے، سب خاموش. کوئی رسول کے سامنے آ کے نہیں کہہ رہا ہے آقا مجھے اجازت دیجیے. توجہ چاہتا ہوں، آقا مجھے اجازت دیجیے. سب خاموش. بار بار لگتا رہا ہے لشکر اسلام حل بن مبارز. ایسا نہیں ہے کہ لشکر اسلام میں سب مشکل تھے، نہیں. انہوں نے تو جنگ بدر میں کامیابیاں دلائی ہیں. شریف تھے جنگ بدر میں. ان میں بہت سے جنگ احد میں تھے، مگر آج کی آگے اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ عمرو بن عبداللہ سے متعلق جانتے ہیں اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا. توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اسلام کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ہے جانے؟ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے خیمہ رسالت وہاں پر آتا ہے، نیزے کے انی سے گستاخی کر کے کہتا ہے کوئی ہے میرے مقابل میں آنے والا؟ تب رسالت وہاں کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں من حاضر قلب. توجہ چاہتا کوئی ہے اس کتے کے مقابل میں؟ اللہ اکبر. مجسمے خلاف رسول، انک لعلی خلق عظیم کے مصداق رسول. اخلاق رسول کا قصیدہ قرآن کریم میں خدا پڑھ رہا ہے. اس رسول نے یہ کیا کہہ دیا؟ من لحاظ قلب، کوئی ہے اس کتے کے مقابل میں؟ یعنی بتا دیا دیکھو اگر رسالت کے دروازے پر آ کر کوئی توہین کرے کوئی انسان نہیں ہو سکتا، چاہے میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد. ایک مرتبہ مولائے کائنات کھڑے ہوتے ہیں. کیا سنتا مولائے کائنات؟ یا کتنے جوان ہیں جنہیں معلوم سر ولادت مولائے کائنات کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ذرا جانیے. مولائے کائنات 30 عام الفیل میں اس دنیا میں آتی ہے. آپ کہیں گے عام الفیل کیا ہے؟ یعنی پرانے زمانے میں ہوتا ہی تھا کہ اس وقت کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، اسی بڑے حادثے سے سال کا شمار ہوتا ہے. جس سال ابرہہ یمن سے آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانے خدا پر گئے، مگر اللہ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اور چھوٹی چھوٹی ککریوں کے ذریعے لشکر ابرہہ کو ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا طاقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے، طاقت وہ ہے جو خدا دیتا ہے. کائنات سمجھ رہی ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، مگر پروردگار عالم چاہتا تو ہاتھیوں کو زمین سے پیدا کر کے ہاتھیوں کا ہاتھیوں سے مقابلہ کرواتا. ابرہہ کے ہاتھی شکست خوردہ ہو جاتے، مگر دنیا کہتی یہ ہاتھی تازہ دم تھے، وہ یمن سے آئے تھے، لہٰذا یہ غالب ہو گئے.
نہیں ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے نہ کروایا تو چھوٹی چھوٹی پرندے اور ان کے چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر اگر ہمارے سر پہ گر جائے تو گرنے کا احساس بھی نہ ہو، اتنی چھوٹی کنکریوں سے پروردگار عالم نے لشکر ابرہا کو تباہ کر کے یہ پیغام دیا، کسی کو سپر پاور نہ سمجھنا، خدا جب طاقت دیتا ہے تو مکڑی کو بھی طاقت ملے گی۔ وہاں سے عام الفیل کا آغاز ہوا۔ عام عربی میں عام کا مطلب ہے سال، عام الفیل یعنی اتنا بڑا واقعہ ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کا قرآن کریم آخری پارے میں سورہ فیل موجود ہے۔ تو اس سال رسول اسلام اس دنیا میں آتا ہے، ایک عام الفیل 30 عام الفیل کو مولا کائنات پیدا ہوتے ہیں کعبے میں۔ رسول اسلام میں اور مولا کائنات میں ایج کا ڈیفرنس 30 سال۔ جب رسول اسلام 40 سال کے ہوتے ہیں، غار حرا مکے میں کعبۃ اللہ کے بعد صفا و مروہ ہے، صفا و مروہ سے تھوڑے فاصلے پر پروردگار عالم آپ کو زیارت عمرہ و حج قرار دے۔ دیکھیں گے وہاں پر ہے ادھر، وہاں روزانہ جاتے تھے رسول اسلام، اس پہاڑی پر جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو 40 سال عام الفیل کے ہو گئے، یعنی رسول کی عمر کے 40 سال گزر گئے، علی ساتھ ہے۔ تو وہاں پر پہلی مرتبہ قرآن کی وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، یعنی یہاں سے رسالت کی ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ یعنی جس وقت رسالت کی ذمہ داری کا آغاز ہوا، علی کا سن شریف کیا تھا؟ 10 سال ہے نا۔ پھر اس کے بعد میں تعلیم بیان کرو تاکہ آپ کے ذہنوں میں محسوس ہو۔ تو 10 سال کی 3 سال رسول اکرم نے مخفی طور پر تبلیغ کی ہے، رشتہ داروں کو بلاتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، اس کو کہتے ہیں تبلیغ سری۔ جب 3 سال مکمل ہوئے اس کے بعد اللہ کا اعلان ہوا تو کھل کر تبلیغ کرو۔ توجہ کر، جس وقت رسول اسلام مکے میں تھے، یعنی بعد عام الفیل، اب جو سن کو گنا گیا 63، یعنی رسول پر جو آیتیں نازل ہوئی اس کو نشانہ بنا کر وہاں سے 62 نمبر 1، سال 62 2، سال 62 3، سال 62 4، اس طرح 62 کے بعد مکے میں رسول اسلام 13 سال۔ تو کتنی عمر ہوئی رسول کی؟ 40 اور 13 53 سال۔ اگر رسول کی عمر 53 سال ہے تو اس وقت مولا کائنات کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال یا 13 سال؟ 23 سال۔ جس وقت رسول اکرم یعنی 13 میں سال، ایک ساتھ 2 یار وفادار اس دنیا سے چل بسے، ایک ابو طالب، دوسری خدیجہ۔ اس سال کو رسول اسلام نے اعلان کیا عام الحزن۔ توجہ چاہتا ہوں، کہیں سے ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم لوگ یوم غم مناتے ہیں، ایک دن کا ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات پر رسول اسلام نے پورے سال کے غم کا اعلان کر دیا، عام الحزن۔ تو اس سے ہمیں ایک درس لینا چاہیے، ابو طالب کی شہادت اور جناب خدیجہ کی شہادت کو ہم بہت ہی اہتمام سے منانا چاہیے، کیونکہ گردن اسلام پر ان دونوں کا بڑا احساس ہے۔ 23 سال کے رسول، 23 سال کے مولا کائنات، 53 سال کے رسول اسلام، اب دو یار وفادار چل بسے تو کفار قریش نے ایک میٹنگ کر کے کہا ہر قبیلے سے ایک نوجوان نکلے گا، آج رات میں رسول کا خاتمہ کر دے گا، بنی ہاشم جس سے بدلہ لیں گے، اس لیے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا۔ پروردگار عالم نے رسول پر وحی کی اور فرمایا اپنے بستر پر علی کو سلاؤ اور تم مدینے آ جاؤ۔ میں واقعات بیان نہیں کروں، میں آپ کو ایک تاریخ کا خلاصہ آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ تاریخ کیا ہے۔ 53 سال کی عمر میں یعنی 23 سال کے علی یہاں سے رسول ہجرت کر مدینہ گئے،
تو یہ ہجرت اس قدر عظیم ہے کہ اس ہجرت کی بنیاد پر اسلام پھیلا، اسی ہجرت کی بنیاد پر مدینے میں اسلامی حکومت کا قیام پذیر ہوا۔ تو ہجرت کی برکتیں اتنی ہیں۔ اسی ہجرت کے بعد رسول نے کئی جنگیں لڑی، اسی ہجرت کے بعد فتوحات اسلام کی قسمت میں آئے، اسی ہجرت کے بعد رسول نے اسلام کے نام پر ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہجرت رسول کا اتنا متبرک تھا کہ آج تک جو سن چہل رہا ہے وہی ہجرت رسول ہے، وہی ہجرت رسول ہے، اور قیامت تک ہجری سال چلے گا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، رسول جو ہجرت کر کے مدینے مکے سے مدینہ آئے، یہ ہجری سال چل رہا ہے، تو ہجری سال کے 6 یا 7ویں سال میں تقریباً انہیں، اس لیے کہ 10 سال زندہ رہے مدینہ کا۔ رسول اسلام کتنے سال تھے؟ 10 سال زندہ رہے۔ اب جوڑیے رسول کی عمر کیا ہے؟ 53 10 63 سال۔ رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کو 3 حصوں میں کرنا پڑے گا۔ ایک بعثت سے پہلے کی زندگی 40 سال، اور دوسری زندگی 13 سال مکے میں بعثت کے بعد، تیسری زندگی جو ہے، تیسری زندگی کا حصہ مدینے کا 10 سال، یعنی 40 13 10 63 سال رسول کی زندگی، اور علی 30 سال چھوٹے، اور وفات رسول کے بعد علی مرتضیٰ 20 سال زندہ رہے، جس میں غیروں کی حکومت 25 سال تھی، علی کی حکومت 5 سال تھی۔ 53 سال کے رسول ہے، 53 سال کے مولائے کائنات ہے۔ تو میں یہ تاریخ بیان کر دیا، صرف اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے۔ اب یہاں سے گفتگو کر رہا ہو تو عزیزان محترم، آخری وقت جس وقت رسول نے یعنی 10 ہجری میں اس دنیا سے جاتے ہوئے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ مولا جس کو بنایا اسے دیکھو وہ کیسا ہے۔ جنگ خندق میں اب توجہ آیا تو یہ علی ہے۔ تقریباً علی کی عمر اس وقت 27 یا 28 سال کی تھی۔ ایسے 27-28 سال میں فارس یل کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ جب علی گئے تو اس نے کہا تم آئے ہو اپنی جوانی پہ رحم کرو، بڑے بڑے پہلوان میرے سامنے نہ آ سکے۔ علی نے کہا میں ہی ہوں، تو تم پہلا وار کرو گے یا میں پہلا وار کروں؟ علی نے کہا یہ تیرے اختیار کی بات ہے۔ وہ وار پہ وار کرتا گیا، علی وار کو روکتے گئے، وہ وار کرتا گیا، علی وار کو روکتے گئے۔ اب جب علی کو وار کرنے کا موقع ملا، ایک ضربت لگائی، توجہ چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ علی جب اس کو مغلوب کر چکے تو اس قدر اپنی توہین کو محسوس کیا، وہ توہین کو برداشت نہ کر سکا، تو ایک مرتبہ علی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے۔ جب علی کے ساتھ اس نے گستاخی کی، علی اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، علی اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اگر کوئی کسی سے آپ لڑ رہے ہیں، کوئی گالی دے دے تو اور غصہ آئے، جو آپ آہستہ سے مار رہے ہیں اور تیز کھینچ کر مارے گا۔ مگر یہاں نے علی نے الٹا کیا، جیسے ہی اس نے گستاخی کی، علی اس کے سینے سے اتار گئے۔ وہ گستاخی کیوں کیا؟ اس نے خود بتایا، اس لیے کہ میری توہین ہے، 27 سال کے جوان سے میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میں زندہ رہنا چاہتا نہیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، لہذا میں نے ایسی حرکت کی جس سے علی کے غضب میں اضافہ ہو اور جلد سے جلد مجھے قتل کر دے۔ مگر یہاں نے علی نے الٹا کر دیا، بجائے اسے مارنے کے اس کے سینے سے اتر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اپنا بدلہ نہیں نکال رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر بھی چاہتا ہوں مولوی کے ایک دو شعر پڑھوں۔ از علی آموز اخلاص اول، شیر حق را در نزدہ از دغل، توجہ چھو، در غزہ پر پہلوان کی دستیاب، در غزہ پر پہلوان کی دستیاب، زور شمشیری کشی کو شراب، شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من بر دین من
62 गवाह। इकबाल कहते हैं इखलास अमल को अली से सीखो, और ये अल्लाह का शेर है। तवज्जो चाहता हूँ, ये मामूली शेर नहीं, ये अल्लाह का शेर है। जब अल्लाह गज़बनाक होता है तो गज़बनाक होता है। از علی آموز اخلاص عمل شیر حق داد گلستہ از دغل در قضا پر پہلوانی دستیاب۔ ایک غزلے میں ایک جنگ میں ایک پہلوان پر انہوں نے غلبہ پایا، مگر اللہ اکبر شمشیر کو کھینچ لیا تھا، مگر اس نے گستاخی کیا تو شمشیر کو روک لیا۔ شیر مولوی کا سنیے کیا کہا انہوں نے، شیر حقم نیستم شیر ہوا، میں حق کا شیر ہوں، خواہشات نفسانی کا شیر نہیں۔ شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من پر دین من باشد گواہ۔ میرا فعل میرا کارنامہ میرے دین کا پتہ دیتا ہے، میرے دین کی گواہی ہے۔ گویا علی نے پہلوان کے سینے سے بلند ہو کر رہتی دنیا تک یہ بتا دیا، میں رضائے رب کے لیے جنگ کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا شمشیر کی روانی میں خواہشات نفسانی کی طغیانی شریک ہو جائے۔ یہ ہے رضائے رب۔ تو اگر اللہ اکبر زندگی میں علی کو رہنما بنائیے، صرف وظائف سن کر واہ واہ کر کے فرش مجلس سے اٹھ کر چلے جانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے خوب کہا ہے، ہم گھر سے مجلسوں تک آتے ہیں، اگر خود کو معاشرے کو گھر کو بدلنا چاہتے ہو تو مجلسوں کا اثر گھر تک لے کر جائیے۔ جب ہم مجلسوں کا اثر گھر تک لے جائیں گے، علی کو سمجھو جو صرف رضائے خدا کے لیے گستاخی کرنے کے باوجود بھی دشمن کے سینے سے اٹھ جاتا ہے۔ سوچو ہم زندگی میں جو کرتے ہیں اس میں کتنی فیصد رضائے خدا کا نہیں کرتے ہیں، کتنا دوسروں کو دکھانے کے نیک عمل اچھا عمل خدا کی مرضی نہ ہو، یعنی رضائے خدا ملحوظ نہ ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ حتیٰ ہماری کتابوں میں بھی ہے، صحیح ترمذی میں بھی لکھا ہوا ہے، کہتا پروردگار عالم نے اعلان کرایا مسلمان کا عمل اگر رضائے خدا کے بغیر ہو تو وہی عمل اس کو جہنم لے جائے گا۔ عمل نیک ہے ظاہر ہے لیکن رضائے خدا کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے، تو وہی عمل جہنم لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو کہہ رہا ہے لوگوں سے خدا کے لیے کر رہا ہے لیکن پریکٹیکل لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ انسان کو جنم کی طرف مل سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں پر بھی لعنت کرتا ہے، رب تالیل قرآن بل قرآن یلعنہ، یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو قرآن لعنت کرتا ہے۔ ممبر انسان کو معراج عطا کرتا ہے، یہی ممبر ایک زاجر کو ایک خطیب کو جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر میں خلوص نیت سے اسی ممبر سے فضائل اہل بیت پڑھوں تو یہی ممبر ہے معراج کی بلندیوں تک مجھے پہنچاتا ہے، اور یہی بیٹھ کر میں جان بوجھ کر جھوٹ بولوں۔ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں ممبر سے؟ کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیتے ہیں، خوف نہیں ہے، قیامت کا خوف نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں
یعنی 1000 آدمی کے 1000 گھنٹے میں لے رہا ہوں. میں 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہوں تو 1 گھنٹہ نہیں، ہر ایک زندگی کا 1 گھنٹہ. یہاں 1000 آدمی ہیں تو میں ان 1000 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں. لہذا اب تو وقت آ گیا ہے. اب دنیا تحقیق کی دنیا ہے. نیٹ پر بحثیں تو ہے نا ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے. نکتے اور نکتیوں سے آپ مناظر نہیں جی سکتے. حق بیان ضروری ہے. سمجھو ہم کون ہیں، ہم کس کی دعا ہیں، ہم جس کو مانتے ہیں ہم کون سی ہستی ہے. ان کی زندگی سمجھو، ان کی ولایت کو سمجھو. جس کا ایک سجدہ سخرین، ایک ضربت سخرین پر بھاتا ہے. اور وہ ابھی ایک مرتبہ کا واقعہ سماعت میں محمد والے ایک جنگ سے لوٹنے کے بعد رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ یہ درہم و دینار سکے ہیں جو سونے چاندی کے، یہ غازیوں کے پاٹ جو جنگ میں گئے تھے ابھی لے کر گئے. اس کے بعد مولا کائنات نے اعلان کیا جو لوگ جنگ میں تھے یمن آئیے سامنے ادھر ادھر اس کو کرتے ہوئے مولا کائنات توجہ بھی نہیں کی. مجھے اٹھائیے سب لے کر رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ علی کے پاس انصاف نہیں ہے. کیا ہوا؟ سکے گن کر نہیں تھے، سکے تول کر نہیں تھے، دیتے وقت متوجہ بھی نہیں تھے. اٹھایا دیے، اٹھایا اس کو دے، اٹھایا اس کو دے دیا. صحیح آدمی کا انتخاب نہیں کرتا رسول اسلام نے سب کو بلایا. آؤ ادھر بیٹھو. سب بیٹھ گئے اپنے اپنے حصے سامنے. ترازو منگوایا. توجہ چاہتا ہوں میرے ساتھ. ایک حصے کو ادھر رکھا، آپ کو اپنا حصہ ادھر رکھا، کانٹا ادھر سے ادھر نہیں. پھر اس حصے کو نکالا، تم اپنا رکھو، کانٹا ادھر سے ادھر رکھو. پھر ادھر کا نکالا، تم اپنے حصے کو رکھو. پوروں کے حصوں کو تولا، پلہ ادھر سے ادھر ذرہ برابر بھی نہیں. توجہ چاہتا ہوں میں نے. تب رسول اسلام نے فرمایا کفی وکف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. اس خدا کے اوصاف چھلکتے ہیں، تجلی کا ہے ذات رسول، اور ذات رسول ذات کے تجلی کا ہے علی مرتضی. کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. جملہ سنیں گے یہ دستے خدا ہے، اسی لیے اسے ید اللہ کہتے ہیں. یہ دستے رسول خدا ہے، اسی لیے لفظ اللہ کہتے ہیں. یہ دستے عدالت ہے، یاد رکھو. دستے عدالت دستے باطل کے بیان نہیں کرتا. علی مجھے فرماتا ہے رسول. آپ کہیں گے علی تو معصوم ہے، کوئی غیر معصوم کا کیریکٹر ہمیں بتا دو. پھر جملہ میں سنبھل کر کہہ رہا ہوں، غیر معصوم کا لفظ جب استعمال کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ 14 میں نہیں ہے، ورنہ جس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں کرنے والا وہ خود معصوم ہے. میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. معتبر سامعین تشریف فرما. 17-18 سال ان کے محضر میں اپنا وقار
اور اپنا اعتبار قائم کیا. ایک جملے سے میں اپنا اعتبار ختم نہیں کروانا چاہتا, بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں. عباس معصوم ہے, کوئی اس کو آپ تو جانتے ہیں میں بابا کی کوئی بات نہیں کرتا, میں اختصاصی کی کوئی بات نہیں کرتا, لیکن 14 میں نہیں, 14 میں نہیں, کیونکہ 14 کی عصمت کبریٰ ہے. عصمت کبریٰ کے منصب الہی کے لیے لازم ہے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے, کیونکہ حکم ہے اللہ کی رسول, جس کی آپ اطاعت کریں گے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد کیا کہا, صاحبان امر کی اطاعت, صاحبان امر امام, یعنی امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے, کیونکہ ان کا منصب ہی ایسا ہے, نبوت اور امام, ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. مگر ظاہری طور پر عباس کے پاس امام یا نبی جیسا منصب نہیں, باوجود اس کے وہ عصمت صغریٰ پہ فائز ہے. دلیل کیا ہے, اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قیامت کا ہنگام ہوگا, رسول اسلام علی کو بلائیں گے, علی سے حدیث پڑھ رہا ہوں, کہیں گے اے علی فاطمہ سے کہو اپنی شیعوں کی شفاعت کی ذمہ داری کو نبھائے. اس لیے فاطمہ کہتے فاطمہ سے, فاطمہ کہتے چھڑانے والی. امام صادق علیہ السلام فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شیعوں کو جہنم کے آگ سے چھڑانے والی ہے. شفیع روز جزا کہا جاتا ہے, فاطمہ شفاعت کرنے والی ہے. شفیع رسول ہے, شفاعت کرنے والی, یہ ذمہ داری رسول کسے دیتے ہیں؟ فاطمہ. فاطمہ سے علی مرتضیٰ پوچھتے ہیں ما عندک لأجل هذا اليوم, اے فاطمہ, اے دختر رسول, بتاؤ آج کے دن شیعوں کی شفاعت کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ عصمت عباس صاحب ایک دلیل دے رہا رسول, تمہارے پاس کیا ہے؟ فاطمہ فرماتی ہے علی مرتضیٰ سے خطاب کرتے ہیں کفانا لأجل هذا اليوم, میرے پاس آج ان شیعوں کی شفاعت کے لیے بہت کچھ ہے. کیا ہے؟ فاطمہ فرماتی ہے الیدان المقطوعتان من ید من ابن العباس, ابنی کہا عباس, میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے شانے ہیں. مقام عباس کو یہاں سے پہچانا. رسول نے فاطمہ کو ذمہ داری, فاطمہ زینب بھی تو کہہ سکتی کہ اے پروردگار میں شیخ کو بخشوا دو, فاطمہ کے کہنے پر بخشش نہیں ہوتی؟ کیا رسول کہتے ہیں خدا کو بخشش نہیں ہوتی؟ رسول قیامت کے دن انہیں عظمت فاطمہ بتا رہے ہیں جنہوں نے فاطمہ کا گھر جلایا. اور فاطمہ ان کو عظمت عباس بتا رہی ہے, جو عباس کو ایک غیر معصوم سمجھتے ہوئے ان کی فضیلت کی قلت کے قائل ہے. تمہیں نہیں معلوم شافع محشر بحر شفاعت دست عباس کو واسطہ بنا رہی ہے. عباس کے یہ کٹے ہوئے شانے قیامت میں بھی ہمارا مقدر سنوارنے والے ہیں. اس سے اندازہ کرو
میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں مولا عباس کی شان میں. عظمت عباس دیکھیے کسی بھی شخصیت کی عظمت کو پہچاننا ہے تو جو امام معصوم نے اس شخصیت کے لیے جو زیارت پڑھی ہے اس زیارت کے الفاظ میں غور کیجیے. مولا عباس کی زیارت جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو تعلیم نہیں. زیارت ہماری طرف جانے میں معصورہ زیارت دو طرح کی ہے. دیکھیے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اساتذہ عالیہ میں محفوظ رہے. دو طرح کی زیارتیں ہیں. ایک وہ زیارت جن کو معصوم اماموں نے خود پڑھا ہے. ایک وہ زیارت شخصیت کے عظمت کو دیکھتے ہوئے علماء نے معصوموں کی روایت سے زیارتیں بنائی ہیں. تین ہی غیر معصوم ہے. غیر معصوم کہہ رہا ہوں تو سمجھ لیجیے 14 سے رکھا. تین ہی ایسی شخصیتیں ہیں جن کی زیارتیں معصورہ ہیں یعنی کہ امام نے پڑھی ہے. ایک علی اکبر, ایک باب الحوائج, ایک معصوم اکبر. یہ تین زیارتیں ہمارے پاس جو امام نے خود پڑھی. اور اس میں بھی ایک فرق ہے. جو مولا عباس کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا عباس کے لیے زیارت ہے وہ زیارت کسی کو تعلیم نہیں تھی. مولانا اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے تو مولا کی خدمت میں آتا ہے کہتا ہے مولا آپ کے جد امجد کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں ذرا آداب زیارت کو جو سکھائیں گے. تو مولا اس کو سکھاتے ہیں جب جانا تو ایسے یہ کرنا, یہ وضو کرنا, اس طرح سے غسل لینا, اس طرح آپ عطر لگانا, پھر دروازے پر ٹھہر کر یہ پڑھنا, پائے پہ کھڑے ہو کر یہ پڑھنا. کہ امام عام آدمی کو تعلیم دیتے ہیں. یہ زیارت ہو رہا ہے. لیکن اس زیارت کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے جب امام خود بنفس نفیس حاضری دے کر پڑھتا ہے. یعنی مولا عباس کی جس زیارت ہے وہ کسی کو تعلیم نہیں دی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام 2 سال کوفے میں رہے. یہ ان کا اختیاری حجت تھا تبلیغ دین کی. یہی 2 سال ہے جس کے لیے ابو حنیفہ نے کہا لولا سنتان لہلک نعمان, اگر میری قسمت میں 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 سال کوفے میں چھٹے امام تھے. تو ان 2 سالوں میں چھٹے امام ہر 5 شب کوفے سے نکلتے تھے, مولائے کائنات کی زیارت کرتے ہوئے کربلا جاتے تھے. اس قدر زیارت کو جاتے تھے. نہر فرات کے پیچھے انہوں نے اپنی لیے ایک جگہ خریدی, وہاں پر جاتے تھے, وہاں پہ رکتے تھے. وہاں سے فرات میں وضو کرتے تھے. ایک بابا رحمہ جد امجد کی زیارت کو جاتے تھے. پروردگار عالم آپ تمام کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جو زیارت کو گئے ہم نے تائید کر کے نہیں پتا کتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں جنہوں نے زیارت کی, وہ تائید کر کے. فرات کے پیچھے نہر القامہ کے پیچھے ایک جگہ ہے باغ امام جعفر صادق. اب وہ باغ نہیں ہے, مسجد بنا دی گئی, لوگ وہاں زیارت کو جاتے ہیں. یہ وہی جگہ ہے جب کوفے سے چھٹے امام آتے تھے تو یہاں گزرتے تھے. یہاں گزرنے کے بعد 2 سال کوفے میں تھے امام جعفر صادق علیہ السلام. ان 2 سال میں برابر شب جمعہ کربلا آتے تھے. تو یہ جو زیارت مولا عباس کی ہے نا, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کو تعلیم نہیں دی, بلکہ بے نفس نفیس مولا عباس کے روضے پر آ کر کھڑے ہو کر معصوم امام, اس وقت میں برابر فائز امام عباس کے دروازے پر کھڑے ہو کر, عباس کی قبر پر کھڑے ہو کر السلام علیکم ایھا العبد الصالح. موقع ملتا کر پورے زیارت کے فطرے پر کسی سے جانتے ہیں اپنے سامنے کسے کہتے ہیں؟
میں اپنے آپ کو اپنے سارے سمجھو، آپ اپنے آپ کو سمجھے، آپ مجھے کہیں میں آپ کو کہوں نہیں کرتا. معصوم امام سے اپنے سارے کریں پھر وہ اپنے سارے. اور میں نے 5ویں یا 6ویں مجلس میں پڑھا ابدیت کسے کہتے ہیں، جس پر علی نے ناز کیا کفا بالفقر ان اکون لک عبدا، پروردگار یہ میرے لیے مقام فقر ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا تیرا عبد ہے. امام فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پر میرا سلام. جانو گے عبد صالح کو ہے نماز پڑھتے ہو نا، جب نماز کو آخری منزل میں آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم نماز گزاروں پر اور جتنے اللہ کے عبد صالح ہیں ان پر سلام. اب کون کون عبد صالح ہیں مجھے پتا نہیں، مگر اتنا امام جعفر صادق نے بتا دیا عباس عبد صالح ہے. تو مجھے کہنے دیجئے عظمت مقام عباس یہ ہے کہ نماز خدا کی ہے، سلام عباس پر. سلام عباس. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ. یہ ہے تجلی گاہ ولایت، اللہ کا مطیع. اور عباس، عباس ہمارے لیے آئیڈیل کریکٹر ہے. اطاعت اس منزل پر عباس آئے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے مجھے دکھا دو جن کے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو اور کوئی بڑا آकर آپ کا ہاتھ روکے رک جاؤ، رکیں گے؟ قسم کھا کے بتانا کوئی رکے گا؟ یہ ہے معرفت امامت. عباس جانتے ہیں بھائی نہیں ہے، امام مفترض الطاعہ ہے. حسین صرف بھائی اور آقا نہیں، یہ امام ہے، اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. بھائی کے جنازے پر جب تیروں کی بارش ہوئی عباس نے نیام سے تلوار کو نکال لیا. حسین نے کہا بھیا رک جا. یہ ہے اس منزل اطاعت پر عباس کو دیکھا تو حسین امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. حسین تک کی امامت کو عباس نے دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ اور عجیب عجیب جملے ہیں زیادہ. میرا قلب آپ کے سامنے تصدیق ہے. اللہ اکبر، کیا معرفانہ عارفانہ جملے ہیں. یعنی وقت کا معصوم امام کہہ رہا ہے میں تسلیم ہوں آپ کے سامنے. ساری کائنات جس کے سامنے تسلیم ہے وہ امام عباس کے سامنے کہہ رہا ہے قلبی تسلیم. میرا قلب میں تعبیر. اس زیارت میں ایک جملہ ہے جملہ ہے. عمر کی قسم کھا کے میں قسم کھاتا نہیں کروں، ریئل لائف میں قسم کھاتا ہوں. عمر کی قسم کھا کر چاہتا ہوں ایک عرصے سے اس جملے کی شرح کرنا چاہتا ہوں. زیارت کے جملے کی اہمیت بتا رہا ہوں. اس جملے کی شرح کرنا چاہتا ہوں. جب میں شرح کرنے کے لیے سوچتا ہوں یہ جملے کی شرح یہ ہو سکتی ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نادان بچہ آسمان چھونے کی ضد کر رہا ہے. میں شرح نہیں کر پایا. اگر آپ میں سے کوئی اس کا مفہوم اس بلندی پر جو مفہوم ہے
اس کو کوئی سمجھ سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتا دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا آپ عالم ہیں ہم آپ کو کیا بتائیں گے. ارے پروردگار عالم اولو العزم پیغمبر موسیٰ کی ہدایت خضر سے کر سکتا ہے. خضر اولو العزم نہیں ہے. جملہ سنیے اسی زیادہ اللہم العن من جاہل حقک. امام فرماتے ہیں امام یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے من مات عالم یاد امام محمد نے امام قانون کا ظاہر کیا جب کے زمانے کوئی امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت. اور اس سے آگے کی منزل ہے یہ چھٹے امام فرماتے ہیں اے میرے چچا عباس لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق کو پہچاننے سے جاہل ہے. من جاہل حقک. اب مجھ سے نہیں شروع اس سے سوچو یوں ہی دعائے فاطمہ دعائے علی یا انظر الی امر امراتی. میرے بھائی یقین ایک زن با احترام کو دیکھو کیوں اس سے ایک الفحولۃ من العرب اس سے ایک شیر نر بہادر بیٹا پیدا ہوا. کیوں لأتزوجها تاکہ میں اسے شادی کروں. فتلد لی غلاما فارسا یکون عونا لابن الحسین فی کربلا. تاکہ اس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو اور وہ کربلا میں میرے بیٹے حسین کا مددگار ہو. حسین کا مددگار علی کی تمنا زینب کا دل کا چین سکینہ کا ڈھارس. ایک جملہ کہوں گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن سوچنے کے لیے یہی جملہ مکمل مرثیہ ہے. آج محرم کی 8ویں ہے. زیادہ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے. عباس کون عباس؟ مطیع و فرما بردار امام عباس. 26 ہجری میں 26 ہجری 4 شعبان مولا عباس کی تاریخ ولادت ہے. 26 ہجری جب بابا کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں تو عباس کی عمر کیا تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 14 سال کے تھے. یعنی بوقت شہادت مولا علی عباس کی عمر تھی 14 سال. سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی. مولا عباس کی عمر شہادت امام حسن کے وقت 24 سال. سن 61 ہجری میں کربلا عباس کی عمر کربلا میں 34 سال. توجہ چاہتا ہوں 34 سال کے ابو عباس. 34 سال کا آدمی کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی اشجع العرب عباس. 14 سال کی عمر سے مسلسل صبر کرتا آیا ہے. بھائی بابا کے سر پہ تلوار لگی صبر کیا. تیروں کی بارش ہوئی جنازہ حسن پر. دنیا کا دستور ہے جب لاش کو دفنایا جاتا ہے
دفنانے کے بعد قریبی عزیز مرنے والے کے گھر پہ جاتے ہیں اور جو بھائی ہوتے ہیں اپنی بہنوں کو کہتے ہیں بہنا میں نے بابا کو دفنا دیا، بہنا میں نے بھائی کو دفنا دیا۔ گھر میں بیٹھ کر عورتیں بھی یہی سوچتی ہے میت تو گھر سے نکل چکی، قبرستان پہنچ گئی ہوگی۔ جب جنازہ حسن کا نکلا زینب نے بھی یہی سوچا اب یہ میت بھائی کے گھر سے تو گئی ہے، اب بھائی کا جنازہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حسن کا جنازہ واپس بیت الشرف کو آیا تو زینب نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ غور سے دیکھا تو حسن کے جنازے پر تیر لگے ہوئے ہیں، کفن کو بدلا گیا، جنازہ جنت البقیع میں دفن ہوا، مگر عباس میں جانتا ہوں عباس کے تیور عباس زینب کے سامنے نہ گئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر زینب یہ پوچھ لے کہ کیا سن رہی ہوں عباس، اللہ اکبر، کیا سن رہی ہوں عباس؟ تمہارے ہوتے ہوئے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ سلام عباس کے صبر کو رونے کے لیے آمادہ ہو جائے، آج کی رات اور کل کی رات، پھر پتہ نہیں کس کی قسمت میں یہ اشرا ہے، مجھے پتا نہیں، میں دوبارہ اس لائق سائے آئندہ رہوں گا اس ممبر یا کسی ممبر پر بیٹھ کر مولا عباس کے پیام مسائل پڑھ سکوں۔ جو مجلس میں آؤ تو سمجھو کہ شاید زندگی کے اس سال کی آخری مجلس، کلیجہ چاہیے عباس کے مسائل پڑھنے کے لیے، سینے میں طاقت چاہیے عباس کے مسائل پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ لفظوں کا ادا کرنا آسان ہے، اللہ اکبر، عباس کی مصیبت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں۔ بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو اور اطاعت امام کی منزل ایک جانب سے نا آگے قدم بڑھ رہے نہیں، اس لیے کہ کہیں یہ نہ پوچھ لے کیا سن رہی ہو؟ تمہارے ہوتے ہوئے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، آج عباس کا پرچم ساری کائنات میں لہرائے گا، یہ ولایت کا پرچم ہے، یہ غدیر کا پرچم ہے، یہ حکومت الہی کا پرچم ہے، اس لیے کہ ہر پرچم اپنے ملک میں لہراتا ہے۔ ہندوستان کا پرچم پاکستان کے زمین پر نہیں لہراتا، پاکستان کا پرچم ہندوستان میں نہیں لہراتا، امریکہ کا آسٹریلیا میں، آسٹریلیا کا امریکہ میں نہیں لہراتا، ہر حکومت کا پرچم اسی حکومت میں لہراتا ہے۔ عباس کا پرچم، علی کا پرچم، علی کا پرچم، محمد کا پرچم، محبت کا پرچم، ولایت کا پرچم، خدا کا پرچم، حکومت الہی کا پرچم، آج کی تاریخ میں عباس کا نام ہر ملک میں لہرائے گا۔ ہر ملک میں عباس کا پرچم لہرایا، ہر ملک میں عباس کا پرچم لہرائے گا۔ ابھی انشاءاللہ
परचम अब्बास की शबीर निकलेगी। जियारत करना, आहिस्ता जाना, ये खुसूसियत है बारगाह छोटी करबला के इस आलम में। बुजुर्ग तो जानते हैं, बच्चों को बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता है कि नहीं, इस आलम में जो पटका है ना, कई साल से वही पटका लगाया जाता है। कभी आपने सोचा हर चीज नई नई हो रही है, अलम का पटका पुराना क्यों है? जानते हो जो अलम का पटका है ना, वो खिलाफे खाने काबा है। जब अलम का पटका यहाँ और मनसबिया में कल जोलक निकलेगा, दोनों जगह खिलाफे काबा है। ये अलम आज फिजा में लहराएगा, विखारे हरम बनकर, इज्जते काबा बनकर। अल्लाह अकबर, आपकी आवाज़ें बुलंद है, सीने में ताकत नहीं है, कोशिश करूंगा पढ़ने की। मौला अब्बास, ऐ हुसैन, इतनी ताकत दे दे कि मैं आज अब्बास के मसाइब पढ़ सकूं। हाज़ादारो करबला तक अब्बास आ गए, जंग की इजाजत न मिली, मगर जब खैमे हटा दिए गए, खैमे हटाने की बारी आई, खैमे हटाने की जिस वक्त बारी आई, उस वक्त ज़ैनब ने समझाया, मेरी तरफ, मैं ज़ैनब ने समझाया, अब यही मसलहत है, खैमे हटा लिए जाए। अब्बास करबला आने के बाद भी मजबूर। शबे आशूर का हंगाम है, अब्बास घोड़े पर सवार है, तलाया गर्दी कर रहे हैं, पासबानी कर रहे। एक मर्तबा घोड़े पर अब्बास को ज़ुहैर इब्न कैद ने देखा। ज़ुहैर इब्न कैद ने जब देखा तो एक मर्तबा ज़ुहैर ने अब्बास से कहा, अब्बास आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ज़ुहैर ने एक मर्तबा लिजाम फर्श को खींचा, घोड़े पे बैठे हुए लिजाम फर्श को खींचा। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा आओ मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, पुरानी बात है, आपके बाबा की बात को याद दिलाना चाहता हूँ। अब्बास ने कहा ज़ुहैर आपका एहतराम है, मगर ये वक्त बातों को सुनने का नहीं है, हालात खराब है, दुश्मन का डरना है, हिफाजत करना है, मगर हाँ आपने बाबा का नाम लिया तो इसी घोड़े पर बैठे बैठे आपकी बात सुन लूंगा, बताओ क्या कहना चाहते हो? ज़ुहैर ने कहा पता है अब्बास, बाद शहादत फातिमा आपके बाबा ने आपकी माँ उम्मुल बनीन से किस लिए शादी की है? ताकि एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में काम आए। इतना सन्ना था, मेरी तारीफ देखना, एक मर्तबा अब्बास ने लिजामे फर्श को खींचा, रिकाबों में खड़े होकर एक अंगड़ाई दी, होठ के कड़ियां टूटने लगी, अल्लाह अकबर ज़रा टूटने लगा। कहा ऐ ज़ुहैर मुझे शजाअत का हौसला दे रहे हो, डर से शजाअत दे रहे हो, सुबह होने दो, बताऊंगा अब्बास कौन है। सुबह होने दो, सुबह नमूदार होती है। अब्बास खिदमते हुसैन में आते हैं, कहते हैं आका मुझे जंग की इजाजत दीजिए। आका हुसैन ने फरमाया अब्बास आप तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने हसरत भरी नजर मैदान करबला में डाली और कहा आका वो लश्कर ही कहा रहा जिसका मैं अलमदार। वो लश्कर ही कहा जिसका मैं अलमदार हूँ। हाज़ारों बहुत रोक के मसाइल पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं होता मौला अब्बास के इंसान बनने एक मर्तबा अब्बास के मसाइल पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि बड़ा मजलूम है अब्बास।
अब्बास जो है अब्बास जवानों का मजमा है। अब्बास करबला में 34 साल के थे, बचपने से यही कह के पाला गया ना, यही कहा गया ना तुम्हें हुसैन की मदद करना है, तुम्हें हुसैन की मदद करना है। अब्बास ये सोचते हुए बड़े हो रहे हैं कि मुझे करबला में लड़ना है, करबला में मुझे हिफाजत करना है। जब काफिला मदीने से निकल रहा था, जब उम्मुल बनीन ने भी अब्बास को एक मर्तबा बकी में लाती है, एक हाथ कब्र फातिमा रख रखा, एक हाथ अपने सर पर रख के कहा बोलो अब्बास तुम्हारे दोनों हाथ कहाँ हैं? तो अब्बास ने कहा मादरे करामी, एक हाथ शहजादी की कब्र पर है, एक हाथ आपके सर पे है। उम्मुल बनीन ने कहा कसम खाओ अब्बास, जब तक जिसमें जान रहेगी हुसैन पर कोई आफत नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अब्बास करबला में इसमें बेटा आका जंग की इजाजत दी। और कितना मजलूम है मेरा आका अब्बास, मजलूमियत को दर्द करो। आज मातम करना है, आज मातम करना है। आज तक जो मातम किया आपने अकबर को रोया, असगर को रोया, आज उसका मातम करना जिसके हाथ में अल्लाह अकबर। अब्बास एक मर्तबा जंग की इजाजत के लिए आए, कहा अब्बास, अब्बास आवाज़ें सुन रहे हो ना, अल्लाह तशक़त मुतलबी, ऐ बच्चों की प्यास की बात है। अब्बास ने जुमला जुमला उस्ताद सुनिए, अल्लाह अकबर। अब्बास को हुसैन ने तूफान बलाखीस का रुख मनसबे सकाई देकर पलट दिया। मैं वफादारी को मनसब समझता हूँ, मनसब सकाई देकर हुसैन ने तूफान बलाखीस का रुख मोड़ दिया। कहा पानी का इंतजाम। अल्लाह अकबर। अब ये अलम करबला के दामन पर फहरा फैलाया जाता है। लिखा था नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अंगुश्त शहादत से हुसैन ने लिख दिया इन्ना लिल्लाहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ सादारो, कहा जाओ। उस अब्बास कहने में आते हैं, एक से इजाजत ली ज़ैनब। अल्लाह अकबर। अब्बास लेने आए जो मैदान की रजा, ज़ैनब बस अपने बाजुओं को देखती रही। अब्बास को एक बात करना चाहता हूँ। बढ़ते कदम अब्बास के रुक गए। कहा शहजादी बोलो नहीं देर हो जाएगी, चले जाओ। शहजादी बात सुनना चाहता हूँ। अब्बास सुनना ही चाहते हो ना तो सुन लो, आज की बात नहीं पुरानी बात। एक मर्तबा कामों में मसरूफ थी, मेरे बाजुओं से रदा हटी, मेरे बाबा अली की निगाह पड़ी, आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा बाबा रोने का सबब क्या है? बाबा ने कहा बेटी एक दिन आएगा, इन बाजुओं में रस्सी बांध दी जाएगी। मुझे यकीन था बाबा ने कहा है तो ऐसा होते रहेगा, बाजुओं में रस्सी बांध दी जाएगी। लेकिन ये भी यकीन था जब तक मेरा भाई अब्बास जिंदा होगा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि बहन के बाजुओं में रस्सी बांध दी जाएगी। अब्बास अब जो मस्तल को जा रहे हो तो यकीन हो गया, जाओ खुदा पे। हाँ साहब, अब्बास मक्तल से निकलते हैं, बस चंद जुमले, अब इससे ज्यादा पढ़ा नहीं जाएगा। चंद जुमले मसाइल
سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے کہتی ہے بچوں میرا چاچا میرا ابو پانی لانے گیا ہے پیاس بجھ جائے گی ایلا مچاتا ہے سکینہ دیکھتی ہے عباس رات پر گئے پانی کو مشک میں بھرا علم سے باندھا اب جب آنے لگے ایک مرتبہ پسرے ساتھ میں آواز دی یہ پانی پہنچ جائے خیمے میں تو قیامت ہو جائے گی سامنے سے حملہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ایک سنسناتا ہوا تیر چلا روئیے زیادہ فرصت دیجئے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے فاطمہ نے بیٹا کہا ہے پرسا دو فاطمہ کو پرسا دو ایک تیر چلا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا داہنا بازو قلم ہو گیا مشک و علم کو بائیں ہاتھ میں تھاما اب ایک مرتبہ دوسرا تیر چلتا ہے یہ بازو بھی قلم ہو گیا ارے علم اور مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالے مقتل کا جملہ ہے رکابوں میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اللہم اوصلنی الی خیام الحسین پروردگار خیمہ گاہ حسین تک پہنچا دے حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں اللہ اکبر ادھر سکینہ بیٹھ گئے آتے ہوئے علم کو دیکھتی ہے جب پہلا شانہ کٹا تو علم جھکا سکینہ کا دل ڈوبا مگر تمہارا علم اٹھا تو سکینہ کی ڈھارس بندی جب بائیں بازو قلم ہوا جب علم جھکا سکینہ کا دل ڈوبا جب عباس نے علم کو بلند کیا دعا کی پروردگارا میرے چچا کی خیر عباس کے دو بار سلام ہو گئے ایک تیر چلا مشک سکینہ کو لگا پانی بہا ایک لہر آتا ہے عباس کے سر پہ آتا ہے گھوڑے پر عباس سنبھل نہ سکے زمین پر اللہ اکبر آخری جملے رو لیجیے اور میں نہیں پڑھ سکتا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے میں نے کہا عباس زمین پر آپ نے سن لیا